جاتا ہے تاکہ علماء حضرات جو ہیں اس پر اپنی وقی مطالعے کی روشنی میں جوابات عنایت فرمائیں اور میرے اور آپ کے ذہنوں پر دستک دینے والے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں اس موضوع کے تناظر میں۔ اور آج جو موضوع ہے شب قدر کی عظمت اور فضیلت ہے، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہماری زندگیوں میں کئی صبحیں ہوتی ہیں، کئی شامیں ہوتی ہیں، کئی راتیں آ جاتی ہیں، لیکن قدر والی رات وہ ہوتی ہے کہ جس کی ہم قدر کر سکیں۔ وہ اسی لیے کسی نے کہا کہ ہر شب قدر است گر قدر بدانی، جس رات کی ہم نے قدر کر لی وہی رات قدر والی ہے۔ لیکن بطور خاص یہ جو 5 طاق راتیں ہیں ماہ رمضان المبارک کی، اس میں موجود وہ مخفی لیلۃ القدر جو اللہ نے اخفا میں رکھی ہے ہمارے لیے آسانی کہ ہم اگر ایک نہ پا سکے تو دوسری کے لیے، دوسری تو تیسری، یہ 5 راتیں جو ہیں ان کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ضرور قرآن و حدیث انشاءاللہ بات ہوگی آج، تاکہ آج یہ گزرتے ہوئے لمحات ممکن ہے کہ آپ بہت سی گفتگو سننے کے بعد کچھ اعمال و افعال ایسے اختیار کریں کہ ممکنہ طور پر آج کی جو لیلۃ القدر ہے اس کے فیوز و برکات آپ حاصل کر سکیں۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گیسٹ ہوا کرتے ہیں، آج بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے ڈیجیٹل پر، ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے تھے اور ناظرین دنیا بھر میں دیکھی جا رہی تھی ماشاءاللہ آج کی رات کے اعتبار سے ماشاءاللہ۔ قبلہ یہاں بھی تشریف فرمائیں، انشاءاللہ آپ سے ضرور سنیں گے۔ اور ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی روشنی میں شب قدر کی عظمت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت کے لیے پوری ایک سورہ نازل فرمائی اور اس کا نام بھی سورۃ القدر رکھا، سبحان اللہ۔ اور بڑی معروف ہے کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے مخاطب تو نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ، اب یہ جو کویسچن ہے بیچ میں، یہ عربوں کا ایک اسلوب ہے کہ جب کسی اہم بات کو ذکر کرتے ہیں تو کویسچن پہلے ایک ریز کرتے ہیں تاکہ توجہ مکمل طور پر اس طرف ہو جائے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس رات میں فرشتے اور جبریل امین مختلف کاموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات صبح تک سلامتی کی رات ہے۔ اس سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس رات کی عظمت کا تعلق نزول قرآن سے اللہ تعالیٰ نے معین فرمایا کہ اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی پورا قرآن نازل ہوا، اور پھر سینہ مصطفیٰ پر تقریباً 23 سال کی مدت میں تمام ہوا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا قادر مطلق ہے، اور اس کی بڑی عظمت ہے کہ پورا قرآن اگر نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے تمام مضامین ایک ساتھ نازل ہوئے، سینہ مصطفیٰ پر پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی رہی، حالات ہوئے، ان کا حصہ نازل ہوتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے بات ثابت ہوئی کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی چونکہ قدیم ہیں تو کلام بھی قدیم ہے، ارادہ بھی قدیم ہے۔ اس کا مطلب ہے قرآن میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی سب کچھ درج تھا، بے شک بے شک۔ اور اللہ جانتا ہے، اس کا علم وسیع ہے، اس کا علم ازلی ہے، وہ اس کو کوئی ذرہ مخفی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ تو بس میں سننے والوں سے ذرا یہ گزارش بار بار میں کر دیتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر اس قسم کے کچھ بیانات یا ایسی ڈیبیٹ آپ دیکھیں گی جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار میں کچھ کھچاؤ تھا، کوئی ٹکراؤ تھا، اور ایک کو فوقیت دے کر کبھی اس کو بلند کیا جاتا ہے، کبھی اس کو کیا جاتا ہے، اور لا محالہ جو ینگ جنریشن ہے بعض اوقات وہ واقعات کو سن کر الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے کسی ایک کے بارے میں دل میں کچھ کینہ سا، بغض سا، یا بعض اوقات ایک نفرت اور کراہت سی محسوس کرتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے جانتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، اور قرآن یک بارگی نازل ہوا، آیت خود یہ صورت بتا رہی ہے، اور اللہ نے اس میں واضح فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابہ کرام کے بارے میں خاص اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے ہمارا رب سب جاننے کے باوجود ان سے راضی، تو پھر ہم ناراض ہونے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ ذہن میں رکھیں۔ اس رات کی قدر کرنی چاہیے، چونکہ یہ صبح تک سلامتی کی رات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی اجتماع اٹینڈ کرنے کے بعد آدمی سوچے بس اب بے پرواہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو صبح تک سلامتی ہے، طلوع فجر تک ساری رات یہ برکات نازل ہوتی رہیں گی، اور اس میں جبریل امین اور فرشتے بہت ساری رحمتیں برکتیں لے کر آتے ہیں۔ کوشش یہی ہوگی، جیسے ہم نے نیچے ڈیجیٹل میں بھی آپ فرما رہے تھے حوصلہ افزائی کے لیے کہ بیان کیا کہ جہاں ہم فضائل کو جمع کریں وہیں جمع شدہ نیکیوں کی حفاظت کا بھی اہتمام کریں، تو ان چیزوں کے بارے میں غور کریں جو برود قیامت ہماری نیکیاں ختم کر سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کا تدارک بھی اس رات
कम से कम सोच और फिक्र के एतबार से हो, एक लाएअमल हम तैयार करें और आइंदा उस पर अमल करके अपनी नेकियों की हिफाजत करें। बहुत उम्दा अंदाज में क़िबला ने जवाब इनायत फरमाया, यही फरमाया मुफ्ती साहब ने वहाँ पर भी कि हमें अपना एहतसाब करना होगा, किसका हक़ खाया आपने, किस पर जुल्म किया, किस पर तशद्दुद किया, किसी को कत्ल किया, किसी को नाहक तंग किया, किसी की बेइज्जती की, बहुत सारे ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें सोचनी चाहिए अज़ खुद। लेकिन जब उलमा हज़रात तवज्जो दिलाते हैं इस तरफ तो यकीनन फिर बहुत सारे लोगों की तवज्जो मबजूल होती है। अब हम ये कुरान करीम की ज़ाहिर सूरह क़द्र है, उस हवाले से मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में उसको बयान फरमाया। अब हमारे पास जो दूसरी सोर्स है सबसे मजबूत कुरान के बाद, वो हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अहादीस की रोशनी में आज की रात यानी लैलतुल क़द्र की फ़जीलत और इसकी वजह तस्मिया तो मेरा ख्याल है बहुत कम लोग जानते होंगे, तो ज़ाहिर उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। वजह तस्मिया क्या है लैलतुल क़द्र की और अहादीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इसकी फ़जीलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस रात को शब कद्र कहा जाता है और सूरतुल क़द्र में क़द्र के अल्फाज 3 मरतबा आए हैं। क़द्र के एक माना तो ये है कि क़ज़ा व क़द्र के फ़ैसले। सूरह दुखान में जिसे लैला मुबारका कहा गया है तो बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक उससे मुराद भी लैलतुल क़द्र है और अल्लाह तबारक व तआला आइंदा साल के तमाम फ़ैसले इस मुबारक रात को फ़रिश्तों को हैंड ओवर कर देता है। इसी तरीके से कदर के एक माना ये है कि उलूव मर्तबत और शान का इजहार हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने निस्बत फरमाई कि हमने इस रात को कुरान नाजिल किया है, तो ये वजह है। और तीसरी वजह जो मुफस्सिरीन ने लिखी है वो जैसे सूरतुल फजर में कदर के माना आए हैं तंगी के, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हू फरमाया गया। तो इस रात जब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्ते इतनी बड़ी तादाद में अर्श से फर्श पर आते हैं कि जगह तंग पड़ जाती है अल्लाह और अहले ईमान से इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं जब्राईल अलैहिस्सलाम और मुलाकात करते हैं। तो इन वजूहात की बिना पर इस रात को शब कद्र कहा जाता है। जहाँ तक अहादीस मुबारक की बात है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का एक तो मुबारक अमल कि उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपना तहबंद कस लिया करते थे। इन 5 रातों में खुसूसियत के साथ आखिरी अशरे में कसरत से इबादत करते थे और वजह और सबब यही था कि शब कद्र मिल जाए, ये नेमत हासिल हो जाए, और यही तलकीन आप हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को करते थे। फिर एक और हदीस मुबारक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ शब कद्र में इबादत की गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को मिटा देता है। यहाँ ईमान से मुराद यकीन है, इस यकीन के साथ कि अगर इस रात को इबादत करूँगा तो अल्लाह तबारक व तआला 1000 महीनों की इबादत के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और एहतिसाब का माना यह है कि कोई दुनियावी ख्वाहिश ना हो, रियाकारी ना हो, किसी को दिखाने के लिए ना हो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत इख्तियार की जाए। इसका इनाम क्या है? हदीस मुबारक में गुफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़ंबी कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और बाज़ शारहीन ने इसके बारे में लिखा कि हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक़ जो है गुनाह हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देता है। तो अहादीस मुबारक में इस रात की बड़ी फजीलत बयान की गई है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जब इबादत में देखते, कसरत के साथ रुकू सुजूद करते, इबादत बजा लाते कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये फ़जीलत अता फ़रमा दे कि जिस तरह पिछली उम्मतों में लोगों की उम्रें तवील हुआ करती थी, वो दिन में रोज़े रखते, जिहाद करते, रात में इबादत करते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये रात अता फ़रमाई। तो इस रात की कदर करें और इस रात के अंदर हम इबादत करें। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का भी ये मामूल था कि कसरत से इबादत किया करते थे ताकि अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर सकें। हमें भी चाहिए कि इन ताक रातों में से अब 27वीं शब हमारे पास है, जिसका कुछ हिस्सा बाकी है, हो सकता है बाज़ मुल्कों के अंदर मज़ीद लोगों को वक्त मिल जाए, तो इस रात की कदर करें। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हम कसम खाएं तो हानिस नहीं होंगे कि शब कदर को अल्लाह तबारक व तआला ने 27वीं शब में रखा है। और इसी तरीके से मुस्नद अहमद की रवायत मौजूद है कि एक ज़ईफ़ शख्स हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ज़ईफ़ हूँ, हर रात इबादत नहीं कर पाता, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, आप मुझे बस कोई एक रात बता दीजिए जिसके अंदर इबादत करूँ तो शब कदर मिल जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस रवायत को नकल किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम 27वीं को इबादत करो, अल्लाह ताला तुम्हें कदर अता फरमा देगा। तो हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कदर वाली रात कदर वाले नबी के ज़रिए
قدر والی امت کو دی ہے، کیا کہنا ہے؟ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور کثرت سے اس میں عبادات بجا لانی کیا چاہیے۔ کہنا، قدر والی امت کو کنتم خیر امت فرمایا گیا قرآن کریم میں۔ اچھا مفتی صاحب کی جانب بڑھنا چاہتا تھا میں، اور تاکہ تفصیلاً ہمیں جواب مل جائے، لیکن ایک وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ اور سوال پیش کریں گے اور جواب لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، عظمت و فضیلت کے حوالے سے، اور قبلہ مفتی صاحب جب جواب عنایت فرماتے ہیں تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ 3-4 سوالات ہیں، میں وہ پیش کر رہا ہوں مفتی صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ شب قدر جو ہے، لیلۃ القدر جو ہے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کے عطا فرمائی گئی، اور اس کو عطا فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ شب قدر اگر مل جائے اس کی علامات کیا ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی ارشاد فرمائے گا، اور کیا ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو اس رات سے محروم رہ جاتے ہیں؟ جی بزرگان دین نے یہی فرمایا کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے، پہلی امتوں کو یہ حاصل نہیں تھا۔ جیسے ابھی روایت بیان کی کہ پہلے زمانے میں عمریں لمبی تھیں، جی جی بالکل، بڑے بڑے عبادات کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے اظہار حسرت فرمایا، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ ان کے اظہار حسرت پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ارجنٹ فیصلہ کیا ہو، فیصلے تو ازلی ہوتے ہیں۔ فیصلے ہیں بالکل۔ ان کے دل میں حسرت پیدا کی، انہوں نے اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، تو اس امت کا خاصہ ہے۔ اور پھر یہ رات جو ہے، اس میں بعض لوگ علامات بیان کرتے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا، کچھ اکابرین نے بھی بیان فرمائی، لیکن بعض اکابرین یہ کہتے ہیں کہ ان علامات کو عوام کے سامنے بڑے وثوق کے ساتھ پیش نہ کریں، کیونکہ پھر وہ اسی پر تکیہ کر بیٹھیں گے کیا کر بیٹھے گے؟ کہ اگر 27 کا جیسے کوئی روایت ان کو ایسی ہے، کوئی علامات ایسی ملی، تو بولیں گے چلو اب تو 27 مل گئی، تو سب سے مظلوم تو 29 ہے۔ آپ دیکھیں کہ 29 میں نہ کوئی اجتماع مسجدوں کے اندر اکثر نہیں ہوتے، اور نہ لوگوں کا ذوق و شوق رہتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر علامات ظاہر فرمانا چاہتے تو بہت آسانی سے فرما سکتے تھے، آپ کو تو سب کچھ علم تھا، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، تو اس لیے علامات تلاش کرنے میں یا اکابرین نے بیان کیا تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، لیکن اس کو حتمی سمجھ کر باقی راتوں کو چھوڑا نہ جائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اس رات میں کچھ لوگ واقعی محروم رہتے ہیں، جن میں ایک تو والدین کا نافرمان، جس نے بغیر کسی شرعی وجہ کے والدین کو دل آزاری کی ہو، ان کی نافرمانی کی ہو، ایسے جو آپس میں بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتے توڑ دیتے ہیں، وہ چاہے تہجدیں پڑھیں، چاہے اس رات میں کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن ان کے لیے بھی مغفرت کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ اسی طرح عادی شرابی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو عادی زنا کرنے والا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ ان بڑی راتوں کے اندر اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مومن اپنے ایک معمولی سی خطا کو بھی پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور منافق اپنی خطا، بڑی سی خطا کو بھی ایسا سمجھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صرف اعمال کو نہیں بلکہ ہر گناہ کو اہمیت دینی چاہیے، کہ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی ہم ایسی غلط حرکت کر لیں، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کے تعلق توڑوا دیا، کسی اور کوئی گناہ کر دیا، مسلسل کسی کو صدمہ اور رنج کے اندر مبتلا کر دیا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس رات کے اندر مغفرت کے دروازے بند کر دے۔ اس لیے کامل توبہ کر کے جن کے حقوق سلب ہوئے یا تکلیف پہنچائے ان سے معافی مانگ کر پھر اللہ کی طرف، رحمت کی طرف متوجہ ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ کیا کہنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک تو یہ چونکہ 5 طاق راتیں ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق، اس کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مخفی رکھا گیا، یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہیں گے، اور دوسری بات یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کس طرح پایا جا سکتا ہے اس رات کو، وہ کون سے اعمال و افعال ہیں، فرمائیے۔ دیکھیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا ہے، اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعت میں مخفی رکھا اور اپنی ناراضگی کو معصیت میں مخفی رکھا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرے گا، زیادہ محنت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے تعین ایک ہی رات کا بتانے کا ارادہ فرمایا، لیکن دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھگڑے کی وجہ سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ تم طاق راتوں میں اسے تلاش کرو، تاکہ 21، 23، 25، 27، 29 کو وہ خوب محنت کریں۔
اسی طریقے سے ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے اسی کے ذیل میں، سورہ قدر کے ذیل میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی ساتھ تھے. ایک شخص سویا ہوا تھا تو حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ اسے اٹھا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. بعد میں حضرت علی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ آپ تو نیکیوں میں حریص ہیں، آپ نے یہ عمل خود نہیں فرمایا، آپ نے مجھے کہا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا حکمت دیکھیے آپ کہ بسا اوقات انسان نیند میں ہوتا ہے، وہ اٹھانے پر اپنی کیفیت میں کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے، سستی کا شکار ہو سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے اٹھایا، اگر تمہیں یہ منع کرتا تو اس کا جرم ہلکا ہوتا. تو مفہوم مخالف سے اندازہ لگا لیجئے. تو اس طرح اس لیے اسے جو ہے پوشیدہ رکھا ہے کہ اگر ایک رات بتا دی جاتی اور کوئی اپنی شومی قسمت کی وجہ سے اس کے اندر بھی عبادت نہ کر پاتا تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ محروم لکھا جاتا. تو یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو اللہ سے کیا دعا کروں؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. معافی کی طلبگار، معافی کی درخواست کرو اللہ کی بارگاہ میں. اور اگر اس رات کو اعمال جو کرنے ہیں تو کوشش کی جائے کہ مختلف قسم کے اعمال بجا لائیں. جیسے کہ ایک تو صلاۃ التراویح ہو گئی، اس کے بعد کچھ آرام کر لیا، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ لیا، اس کی تلاوت کر لی، کچھ حصے کو سمجھ لیا، پھر درود پاک پڑھ لی، استغفار پڑھ لی، اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح ادا کر لی. تو مختلف رات کے حصوں کو بانٹ لیں جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے. ایک ہی عمل اختیار کریں گے تو اس سے بسا اوقات عبادت میں دل نہیں لگتا. تو مختلف قسم کی عبادات کو اختیار کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اچھے انداز سے عبادات بجا لائیں گے. اور بس وہی حدیث جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ایمان اور احتساب، ان دونوں باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، وہی ہمیں بدلہ دے گا. عبادات ہوں، معاملات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے بجا لائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں مقبولیت حاصل ہو کیا سکے. کہنا ہے ڈاکٹر صاحب نے جواب مکمل فرمایا. مفتی صاحب نے جو گزشتہ جواب عنایت فرمایا اسی جواب سے ایک سوال کشید کرتے ہوئے مفتی صاحب کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا. وہ صاحب آپ نے فرمایا 29ویں جو بڑی مظلوم شب ہے، اس کے حوالے سے بھی کچھ روشنی ڈالیں کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے. اور ایک لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے رات کو، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائے گا. جی، لیلۃ الجائزہ، جائزہ انعام کو کہتے ہیں. تو لیلۃ الجائزہ معنی انعام کی رات. انعام کی رات. یہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہے. اور اس میں سارے پورے مہینے جو آدمی عبادات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق ہر افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے. اور آخری جب آتا ہے تو پورے مہینے کی تعداد کے برابر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور مزید انعامات بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور متوقع شب قدر بھی ہو سکتی ہے. لہذا چونکہ ہمارے ہاں ماحول ایسا ہے جیسے اب رمضان آتا ہے تو آپ دیکھیں مسجدیں بھر جاتی ہیں، جوش کیفیت بدلتی ہے. اسی طریقے سے انہی کیفیات کے تابع ہو کر آخری دنوں میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ ذوق شوق اتنا رہتا نہیں ہے. تو یہ ایک مومن کو اپنی عبادات کی بنیاد اپنے ذوق، اپنے شوق، کیفیات یا اطراف کے ماحول پہ نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ صرف تعلیم شرع پر، مزاج شرع، شریعت کا مطالبات کیا ہیں. جب وہ یہاں بٹھا لے گا اپنے ذہن کے اندر، پوری قوم ایک طرف ہوگی، وہ اکیلا بھی اگر مسجد میں ہوا تو اس کو ذوق کم نہیں ہوگا. اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو منتقل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں ہمیں اس طریقے سے وقت گزارنا چاہیے. تو اس لیے میں گزارش کروں گا سب سے، اور خاص طور پہ اپنی بہنوں سے، کہ یہ بہنیں جو ہیں 29 میں شوہر کو جاگنے نہیں دیتی، جاگنے دیتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاگنے دیتی. کہتی ہیں بازار میں چلو، وہ شاپنگ سینٹر کی رات ہوتی ہے جس میں شوہر بیچارہ کہتا ہے کہ اب تم وہاں پہ چلو اور میں کہیں سائڈ میں کھڑو کے درود پاک پڑھ لوں گا. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. پہلے شاپنگ کر لیں، دن میں کر لیں، اس رات کو بہرحال عبادت میں ہی صرف کرنا چاہیے. یہ بہت قیمتی کلمات ہیں مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمائے، اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا پیغام دیجیے گا؟ ہمارے ہاں اویئرنیس اتنی نظر نہیں آتی، یعنی کہ شب برات ہو تو پٹاخے چلانے میں، آتش بازی میں لوگ گزار دیتے ہیں. اب یہ ماہ رمضان المبارک ہے، آج بھی کوئی ہوٹل خالی نظر نہیں آئے گا آپ کو، چائے کا کوئی بھی ڈھابا، کوئی ایسی چیز.
تو آج کی رات کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے والدین کو؟ اساتذہ علماء حضرات تو اپنی ذمہ داری محراب و ممبر سے پوری کر رہے ہیں، کیا کہیے؟ بالکل، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کچھ عرصے پہلے ہی کہتے ماہ رمضان آ رہا ہے اور اب تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے۔ تو ان لمحوں کو ہمیں سمجھیں کہ یادگار بنانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کام کرنے چاہیے۔ تو یہ جو لوگ باہر ہیں، دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانتے یہ بھی ہیں کہ اس رات کی اہمیت کتنی ہے، بس وہ بعض اوقات کمپنی اور دوست احباب جیسے اکثر کرکٹ کھیلنے لگ جاتے ہیں اس رات کے اندر، تو کبھی ہوٹل میں بیٹھے ہیں تو سحری کہیں دور پرے جا کر کرنی ہے، تو یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو توجہ ہونی چاہیے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی تحفہ ہمیں دیا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہے، مبارک ساعتیں ہیں، اب چند دن رہ گئے ہیں، تو ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، خدا نخواستہ جو ماہ رمضان میں محروم کیا گیا اس کی وعیدیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں، ان سزاؤں کی طرف دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھ کر 3 مرتبہ جب آمین فرمایا تھا، تو ایک آمین کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اندازہ لگائیں، جبریل امین فرشتوں کے سردار دعا کرنے والے ہیں اور امام الانبیاء نے آمین کہا ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے پروانے جاری فرما رہا ہے، بے شک بے شک۔ لوگوں کو نجات مل رہی ہے، مغفرت حاصل ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر بھی اگر کوئی شخص محروم رہ جائے تو یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اور ان ساعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اسے راضی کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اب نہیں ہیں، اللہ، یہ ذرا خیال کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی آئندہ سال یہ مبارک مہینہ نہ ملے۔ تو اگر عقل مند شخص اسے کہتے ہیں کہ اگر کہیں سیل لگ جائے تو وہ سیل میں جو ہے چیزیں خریدنے کے لیے چلا آتا ہے کہ چلو 2 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ماہ رمضان کے دیکھیں کہ اس میں نیکیوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، نیکیاں خوب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرضوں کا 70 فرضوں کے برابر دے رہا ہے، تو انسان محروم نہ رہ جائے، کثرت سے عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ عید کے بعد کے دن بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع صحت دیا تو مل جائیں گے، تو ان کے اندر دیگر ایکٹیویٹیز کر لیں، اور اب بقیہ دنوں کو عبادت کے لیے مختص۔ کیا کہنا ہے، بلا شبہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، ویسے تو زندگی کا ہر لمحہ ہی ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک۔ اچھا مفتی صاحب، چلیں اب یہاں تک پہنچ گئے، لوگوں نے کہا اچھا بھائی ہم نے فضیلت بھی سمجھ لی، ہم سے تو بہت گناہ ہو گئے، ہم سے تو بہت ناانصافیاں ہو گئیں، اب یہ ہیا حتیٰ مطلع الفجر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ طلوع صبح تک سلامتی کی رات ہے، تو کیا اس وقت کیا کر لیں؟ وہ چونکہ ہم یہ بھی نہیں کہتے حتمی طور پر کہ آج ہی لیلۃ القدر ہے، ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کوئی پیغام ارشاد فرمائیے گا۔ جی بس یہی ہے کہ وقت کی قدر کریں اور اس کو ایسے کام میں استعمال کریں کہ کم از کم آخرت میں شرمندگی ندامت نہ ہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عبادت کرو اور نہ کر سکو تو سو جاؤ، کہ کم از کم گناہ تو نہ کرے آدمی، فضول تو ٹائم ضائع نہ کرے۔ اگر کوئی عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لے تو اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کم از کم یہ تو کر لے آدمی، تو اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے حتی الامکان کہ جو لمحے رہ گئے ہیں وہ اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر کہیں چلے بھی گئے ہیں تو اپنے واپس آئیں، اپنے گھر پر پہنچیں، مسجد میں پہنچیں اور اپنی عبادات کو کنٹینیو کریں۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز اور خوبصورت الفاظ میں مفتی صاحب نے جوابات عنایت فرمائے۔ ناظرین محترم، یہ وہ کلمات ہیں جو محراب ممبر سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایک میلان ہوتا ہے دل کا، ایک پسندیدہ شخصیت ہوتی ہے، اور ان سے کچھ سن کر بہت کچھ ہمارے قلوب و اذہان میں محفوظ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مفتی صاحب کو اور دیگر ہم اسکالرز کو موقع دیتے ہیں، اور بلکہ ان سے ہم فیض و برکات حاصل کرتے ہیں علم کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ ادا کروں، آپ تشریف لائے اور بہت عمدہ کلمات ارشاد فرمائے۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور